لے کر کے نہ معلوم کتنی عبقری شخصیات پیدا ہوئی، مگر زمانہ اپنی گردشوں کے چکر میں ان کو بھولتا چلا گیا۔ بریلی کی سرزمین پر ایک مرد کامل پیدا ہوا، وہ اٹھتا ہے تو یا غوث کہتا ہے، بیٹھتا ہے تو یا غوث کہتا ہے، آنسو ٹپکتا ہے تو غوث کہتا ہے، لڑکھڑاتا ہے یا غوث کہتا ہے، مسکراتا ہے تو یا غوث کہتا ہے۔ سلام میرے اعلیٰ حضرت کو ایسا دیوانہ غوثیت ماب کا زمانے کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ آج ان کا نام دنیا پہ رحمت بن کے چھا گیا۔ یہ امام احمد رضا کے علم کی بے مثالی کا صدقہ نہیں ہے، اس سے پہلے میرے غوث کی نگاہ پاک کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شہرت، اس کے علم کی بے مثالی، ان کی خدمات کی تابانیاں دنیا پہ رحمت بن کے چھا گئی۔ یہ غوث پاک کی محبت کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا کا عظیم انسان علم کا ہوا کہ کوہ گرا کہ ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی، سرکار مجھے دعوت قبول فرماؤ۔ وہ گھر چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، مگر کسی محب نے اصرار کیا، وہ بریلی میں رہتا تھا دوسرے محلے میں۔ اعلیٰ حضرت نے دعوت قبول کی، عصر کا وقت آیا، نماز ادا فرمائی۔ اس زمانے میں قاری نہیں تھی، ڈولی لائی گئی۔ ڈولی ہوتی ہے یوپی میں جس میں دلہن کو لے کے جاتے ہیں اور سادات کرام کو یا علماء کو بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رواج تھا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ڈولی لائی گئی، آپ کے دروازے پاس رکھی گئی، آپ وضو فرما کر کے ڈولی میں جلوہ پار ہوئے۔ کوہاروں نے ڈولی کو اٹھایا، چند قدم آگے چلے تھے، امام احمد رضا کی آواز گونجی، اے بھائی خدا کے لیے ڈولی کو روکو، ڈولی کو روکو۔ لوگ گھبرا گئے، ہزاروں کا مجمع تھا، ڈولی نیچے رکھی گئی۔ امام احمد رضا عشق و وفا کے پیکرے بے مثال باہر نکل کے آئے، ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، چہرے پہ جمال کی بجلیاں تھی، پیشانی پہ عجیب قسم کی تابانیاں تھی۔ پکار کے کہتے ہیں بڑی درد بھری آواز میں، خدا کے لیے مجھے بوئے جانا آ رہی ہے، مجھے اپنے محبوب کی بو آ رہی ہے، مجھے اپنے مطلوب کی بو آ رہی ہے، قسم اپنے جد امجد کا مجھے بتاؤ کوئی تمہیں سید تو نہیں ہے، تمہیں کوئی سید نہیں ہے، مجھے بوئے یار آ رہی ہے، بوئے جانا آ رہی ہے۔ سب لوگ خاموشی۔ کوہار جی پانچے مستور ہوندائن تو یوپی میں ان کے کوہار کہتے ہیں، جو ڈولی اٹھا کے چلتے ہیں مزدور۔ ان میں ایک سید زادہ تھا غریب، وہ بھی ڈولی میں شامل تھا تاکہ مزدوری ملے۔ میرا امام تیرے عشق کو سلام، تیری روشن ضمیری کو سلام، تیری پاکیزہ عقیدت کو سلام، تیری آل رسول سے پیار کو سلام کہ خدا نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ عشق نبی کا صدقہ ہے، آل رسول کی کفش برداریوں کا صدقہ ہے۔ اب سید صاحب خاموش ہیں، قبیدہ خاطر ہیں، پس مردہ چہرہ ہے، آنکھوں میں نمی کے آثار ہیں، دنیا کانپ رہی ہے۔ امام علم و فکر کے کوہ گرا جن کے چہرے پہ غم کی جھلکیاں ہے، پیشانی پہ آلودی ہے، آنکھ نم ہے، کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم میں کوئی میرے آقا کا شہزادہ تو نہیں ہے، مجھے بوئے جانا آ رہی ہے، مجھے خون محمدی کی بو آ رہی ہے۔ جب دو تین مرتبہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک سید زادہ تابندہ پیشانی والا، پس مردہ چہرے والا، دبلا پتلا روشن پیشانی والا، وہ خاموشی سے نظر خمیدہ کر کے فرماتا حضرت مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، حسب و نسب نہیں پوچھا جاتا ہے۔ میرا امام سمجھ گیا یہ نبی کا شہزادہ ہے، یہ علی کا دلارا ہے، یہ حسن کا جگر کا پارا ہے، حسین کے نور کا نظر ہے، فاطمہ کا دل بھر ہے، لہذا یہی شہزادہ ہے۔ امام صاحب نے کہا، امام احمد رضا نے فرمایا نہیں شہزادے مجھے حق تو بتا دو۔ کہا مجھے کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میرا خاندان کیا ہے اور میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ مجھے غربت نے مجبور کیا اور میرے بچوں کی پرورش نے مجھے مجبور کیا، تو مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں تھا، میں اپنے بچوں کو بٹھا کے آیا، کوہاروں میں شامل ہو گیا، مزدوری کر کے شام کو جو وظیفہ ملے گا اپنے بچوں کی پرورش کا ذریعہ بناؤں گا۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں ننگے خاندان ہوں مگر الحمدللہ میں خاندان مصطفیٰ سے ہوں، میں بس آل رسول کا سننا تھا۔ مجھا سائی بدھو یو عشق انسان کے کامیاب کرے تھو، یو عقیدت انسان کے سریاتے پہنچائے تھی، یو محبت انسان کے عرش مولا کے دامن سے وابستہ کرتی ہے۔ میرے امام کا وہ امام پاک جس کو دنیا چومنے کے لیے ترستی تھی،
تھی وہ سر سے امامہ اٹھا اور شہزادے قدموں پہ قربان ہو. سبحان اللہ. اب دنیا کی چیخیں نکل گئی, آہیں نکل گئی کہ امام عشق و وفا کا امامہ, علمیت کا امامہ, ولایت کا امامہ, تبہر علمی کا امامہ, امامت کا امامہ آل رسول کے مزدور کے قدموں پہ گرا ہوا ہے. شہزادہ کی آنکھیں چھلک گئی, محبت سے امامے کو اٹھایا. وہ نبی کا شہزادہ لرز رہا ہے. سائیں اس کو عوام بٹھو, یہ اپنا امامہ کیا چہرہ دکھاؤں گا جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. دنیا تمام کی سرداری میرے حسنین کے قدموں میں ہوگی. میں میرے شہزادوں کو منہ کیا دکھاؤں گا. اے میرے شہزادے, لا علمی کی بنا پر احمد رضا سے جو خطا سرزد ہوئی اسے معاف فرما دو. شہزادے نے کہا سرکار کوئی ملال نہیں ہے, مزدوری کرنا میرا کام تھا جو میں نے انجام دیا, سواری آپ کا شرف تھا جو اللہ نے آپ کو بخشا, آپ چلیے. کہا نہیں بیٹا مجھے شہزادہ مجھے معاف کرو. کئی مرتبہ جب سید سے امام نے معاف کروایا, امامہ نہیں لیا کہ اے شہزادہ علی تبار جب تک معاف نہیں فرمائیں گے آپ کا غلام امامہ ہاتھ میں نہیں. میں دنیا کا امام ہوں مگر آل نبی کا غلام ہوں, آل نبی کا غلام ہوں. یہ احمد رضا کو جو ملا ہے یہ میرے ابا لقی علی کا صدقہ نہیں ہے, یہ آل رسول کی جوتیوں کو اٹھانے کا بخش برداری کا صدقہ ہے, غلامی صداقت کی پیکر وفاداری کا صدقہ ہے. آخر شہزادے روتے رہے. امام احمد رضا کو کئی مرتبہ معاف کیا. اب ایک انوکھا اور ایک انوکھی درخواست محبوب کے دربار میں عاشق پیش کرتا ہے. دنیا کی تاریخ میں نہ ایسا عاشق ملے گا نہ ایسا کہیں معشوق ملے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہزادے ایک میری درخواست اور ہے. کہا سرکار آپ شریعت کے امام ہیں, میرے امام ہیں, نانا جان کے وارث با کمال ہیں, آپ فرماؤ میں ہر ادا فرمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا بیٹا اے شہزادے لا